اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بل یقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال ان ہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم اس بات کا احتمال ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو، تو تم اس کو کھاؤ مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔ اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مایا زندگانی بنایا ہے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں سے ایک کو گواہ نہ تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان کو اموال کی ضرورت سے زائد اٹھا کر، اور اس کا خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے، جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو یا حصہ قطعی۔ اور جب وراثوں میں ترکیہ تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں رشتہ دار دور کے اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکہ میں جس قدر بالغوں کا ہے اس سے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرانا چاہے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں۔ بلشبہ جو لوگ یتیموں کا مال استحقاق کھاتے برتتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بڑھ رہے ہیں، اور ان قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے باپ میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو موارث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے 6واں حصہ ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت
کہ کچھ اولاد نہ ہو کہ اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں، میت کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں یا بہن ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد میت کی وصیت کری کر جاوے یا دین کے بعد تمہارے اصول و فروغ جو ہیں، تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے یا حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا، بل یقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں اور تم کو آدھا ملے گا۔ اس طرح کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو تو ان کو تم ان کے ترکہ سے 1/4 ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین کے بعد اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا۔ اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری کچھ اولاد ہو تو تمہارا ترک سے 8واں حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد، اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جسے کہ نہ اصول ہو نہ فروغ اور اس کے ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد بشرطیہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، یہ حکم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ یہ سب احکام مذاکرہ الہی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ماشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں کہ تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یا یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے، اور جون سے 2 شخص بے حیائی کا کام کرے، اور جو ان سے 2 شخص بے حیائی کا کام کرے تم میں سے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ طرز نہ کرو، بل شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ تو ان ہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی کے وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے کہ اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبرا مالک ہو جاؤ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ وہ عورتیں کوئی سرہی ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزر ان کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ
اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے، اور اگر تم کو بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس کو اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور سرہی گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہمی ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا قرار لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی۔ بے شک یہ عقلاً بھی ہے بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی ہے بہت بڑا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یعنی آنا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ وہ دونوں بہنوں کی رضائی ہو یا نسبی، ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔